بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 187 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس نصاب الشہادہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت والشہادۃ علی مراتب سے لے کر کی لا یکثر خروجہن تک ہوگی۔ نصب الشہادہ، یہاں سے مختلف معاملات میں شہادت کے نصابوں پر بالاختصار کلام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نصاب الشہادت فی العقوبۃ والاموال، کہ اموال اور عقوبات کے باب میں شہادت کا نصاب کیا ہے، تو شہادت رجلین او رجل وامرأتین، کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، یہ عقوبات اور اموال کے باب میں ضروری ہے۔ نمبر 2، النصاب فی الحدود والقصاص، کہ حدود اور قصاص میں نصاب شہادت کیا ہے، تو النصاب فیہما شہادت الرجلین فحسب، کہ حدود اور قصاص کے باب میں صرف دو مردوں کی گواہی قبول ہو سکتی ہے، مستورات کی گواہی حدود اور قصاص کے باب میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، نصاب الشہادت فی حد الزنا، کہ حد زنا کے ثبوت کے لیے 4 آدمیوں کی گواہی شرط ہے، اس سے کم ہو تو حد زنا ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ما لا يطلع علیہ الا النساء تقبل فیہ شہادت المرأۃ، کہ وہ امور کہ جن پر صرف مستورات ہی مطلع ہو سکتی ہے، تو ان امور میں صرف ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال والشہادۃ علی مراتب منها الشہادۃ فی الزنا يعتبر فيها 4 من الرجال لقوله تعالى واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن 4 منکم، ولقوله تعالى ثم لم يأتوا ب4 شهداء قال ولا تقبل فيها شهادة النساء لحديث الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات۔ اور شہادت کے چند مراتب ہے جن میں سے ایک زنا پر گواہی ہے، اس میں 4 آدمیوں کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں تو تم میں سے ان پر 4 گواہ طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کہ پھر جو 4 گواہ نہ لا سکیں اور عورتوں کی گواہی اس میں قبول نہیں کی جائے گی، امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کی وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد 2 خلفاء کے زمانے سے یہ سنت جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی نہیں ہے، اور اس لیے کہ اس میں بدلیت کا شعبہ ہے، کیونکہ اس کی گواہی مردوں کی گواہی کے قائم مقام ہے، لہٰذا جو چیزیں شبہات سے ساقط ہوتی ہیں اس میں قبول نہیں کی جائے گی۔ قال والشہادۃ علی مراتب، یہاں سے نصب شہادت کے متعلق کلام فرما رہے ہیں، جس پر ہم کتاب الشہادت کی ابتدا میں بالاختصار بات کر چکے ہیں کہ شہادت کے کئی مراتب ہیں، ان میں سے ایک زنا پر گواہی ہے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ 4 مردوں کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی۔ اس پر صاحب ہدایہ نے 2 دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، یہاں پر 4 کا لفظ جو ہے اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ 4 کا عدد ہونا یہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ 4 کے 4 مرد ہو، کیونکہ عدد جب مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، یعنی 3 سے 9 تک اگر عدد مؤنث ہے تو اس کا معدود مذکر ہوگا۔ تو یہاں پر عدد چونکہ مؤنث ہے
تو اس کا معدود رجال مذکر ہوگا۔ وَلِقَوْلِهِ تعالی، یہ دوسری دلیل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ تو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء سے بھی معلوم ہوا کہ حد زنا کے اثبات کے لیے 4 گواہ جو کہ مرد ہو یہ ضروری ہے۔ قال ولا تقبل فيها شهادة النساء، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ حد زنا میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس پر 2 دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل امام زہری رحمہ اللہ تعالی سے منقول روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے سے لے کر اب تک کی سنت جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلِأَنَّ فِيهَا شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ، یہاں سے دوسری دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ حدود اور قصاص کے باب میں عورتوں کی گواہی غیر مقبول ہے، کیونکہ عورتوں کی گواہی میں بدلیت کا شعبہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ تم 2 مردوں کی گواہی طلب کرو، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی طلب کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو 1 مرد کی گواہی کے قائم مقام اور بدل ٹھہرایا ہے، لیکن 1 مرد موجود ہو تو اس کے باوجود بھی 2 عورتوں کو مرد کے قائم مقام بنایا جا سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ بدلیت حقیقت کی بنا پر تو نہیں ہے، لیکن شبہۃ البدلیہ ضرور موجود ہے۔ تو وہ معاملات کہ جو شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، ان میں وہ گواہی کہ جس میں شبہۃ البدلیہ ہے، یعنی عورتوں کی گواہی، وہ غیر مقبول ہوگی۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، قال ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال ولا تقبل فيها شهادة النساء لما ذكرنا، قال وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال، مثل النكاح والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح۔ اور ان میں سے بقیہ حدود اور قصاص کی گواہی ہے جس میں 2 مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کہ تم 2 گواہوں کی گواہی طلب کرو مردوں میں سے، اور ان میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حقوق میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی، چاہے حق مال ہو یا غیر مال، جیسا کہ نکاح، طلاق، عتاق، عدت، حوالہ، وقف اور صلح۔ قال ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص، سابقہ بحث حد زنا کے متعلق تھی، تو حد زنا کے علاوہ دوسرے حدود مثلا حد زنا، حد شرب خمر اور قصاص وغیرہ، تو اس میں بھی صرف 2 مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی، اور بطور دلیل واستشہدوا شہیدین من رجالکم پیش کی گئی ہے کہ تم گواہی طلب کرو مردوں میں سے 2 گواہوں کی، اور اس باب میں عورتوں کی گواہی غیر مقبول ہے، کیونکہ عورتوں کی گواہی میں بدلیت کا شعبہ ہے، تو شبہۃ البدلیہ کی وجہ سے وہ معاملات کہ جو شبہات کی وجہ سے ساقط ہوتے ہیں ان میں عورتوں کی گواہی غیر مقبول ہوگی۔ قال وما سوا ذلك من الحقوق، حدود اور قصاص کے علاوہ دیگر حقوق میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی مقبول ہے، اور یہ حقوق چاہے مال کے متعلق ہو اور چاہے غیر مال کے متعلق ہو۔ مال کے متعلق مثلا بیع و شراء ہے، اور غیر مال میں جیسے کہ نکاح، طلاق، عتاق، عدت، حوالہ، وقف، رسولہ وغیرہ۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، والوکالت والوصیت والہبت والاقرار والابراء والولد والولاد والنسب ونحو ذلك. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها، لأن الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية، فإنها لا تصلح للإمارة، ولهذا لا تقبل في الحدود والقصاص. ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن إلا أنها قبلت في الأموال ضرورة، والنكاح أعظم خطرا وأقل وقوعا، فلا يلحق بما هو أدنى خطرا وأكثر وجودا. پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے. اور وکالت، وصیت، ہبہ، اقرار، ابراء، ولد، ولاد، نسب اور ان جیسے دیگر حقوق. یہ عبارت صرف اس نسخہ میں موجود ہے، ہمارے ہاں متداول نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ قبول نہیں کی جائے گی مگر اموال اور توابع اموال میں، اس لیے کہ اصل عورتوں کی گواہی میں عدم قبول ہے ان کے عقل کے نقصان اور ضبط میں خلل اور ولایت کے قصور کی وجہ سے، کیونکہ وہ امارت کی قابل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی گواہی حدود اور قصاص میں قبول نہیں ہوتی. اور تنہا 4 عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ اموال میں ضرورت کی بنا پر قبول کی گئی ہے، اور نکاح زیادہ عظمت والا اور کم واقع ہونے والا ہے، لہٰذا اس کو اس معاملہ کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا کہ جو کم مرتبہ اور اکثر پایا جانے والا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، سابق میں مسئلہ بیان کیا جا چکا کہ احناف کے ہاں مال یا غیر مال میں حدود اور قصاص کے علاوہ ایک مرد، 2 عورتوں کی یا 2 مردوں کی گواہی قابل قبول ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اس معاملے میں مذہب یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی مگر مال اور توابع مال میں. توابع مال سے مراد کفالہ، حوالہ وغیرہ ہیں. لأن الأصل فيها عدم الأصول، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل اور ضابطہ تو یہ ہے کہ عورت کی گواہی قبول نہ ہو، کیونکہ قبولیت شہادت کے لیے عقل کا کامل ہونا، ضبط میں خلل کا نہ ہونا اور ولایت کا تام ہونا ہے. اور ان تینوں اوصاف میں وہ ناقص ہے. ناقصات العقل ہے، ضبط میں وہ کمزور ہوتی ہے، اور ولایت بھی ناقص ہے کیونکہ امارت کا عہدہ ان کو حوالہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہی تو وجہ ہے کہ حدود اور قصاص میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی کہ وہ ناقصات العقل اور دیگر اوصاف سے عاری ہوتی ہیں. ولا تقبل شہادت الاربع منہن وحدہن، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب عورت کی گواہی میں اصل عدم قبول ہے تو اموال کے باب میں ان کی گواہی کیوں قبول کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کی بنا پر، بندوں کے حقوق کے احیاء کی ضرورت کی وجہ سے اموال کے باب میں عورتوں کی گواہی قبول کی گئی ہے. والنکاح اعظم خطرا واقل وقوعا، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے یہ ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ملحق بہی کا الحاق تب ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں مناسبت ہو. اگر دونوں کے مابین مناسبت نہ ہو تو الحاق درست نہیں ہوگا. اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نکاح، طلاق وغیرہ کو اموال کے ساتھ ملحق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نکاح ایک عظیم المرتبہ اور عظیم الشان معاملہ ہے اور کبھی کبھار یہ واقعہ ہوتا ہے، برخلاف اموال کے کہ وہ مرتبے کے اعتبار سے ادنا ہے اور اکثر یہ معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لہٰذا نکاح، طلاق وغیرہ کو اموال کے ساتھ حکم میں ملحق نہیں کیا جائے گا. آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف. وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْقَبُولِ لِوُجُودِ مَا تُبْتَنَى عَلَيْهِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُشَاهَدَةُ وَالضَّبْطُ وَالْأَدَاءُ
إذ بالأول يحصل العلم للشاهد وبالثاني يبقى وبالثالث يحصل العلم للقاضي، ولهذا يقبل إخبارها في الأخبار. ونقصان الضبط بزيادة النسيان إن جبر بضم الأخرى إليها فلم يبقى بعد ذلك إلا الشبهة، فلهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات، وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات. وعدم قبول الأربع على خلاف القياس كي لا يكثر خروجهن. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل عورتوں کی گواہی میں قبول ہے، کیونکہ ان میں تمام تر وہ اوصاف موجود ہے جن پر شہادت کی اہلیت موقوف ہے، اور وہ مشاہدہ، ضبط اور ادا کرنا ہے، کیونکہ پہلے سے دیکھنے والے کو علم حاصل ہوتا ہے اور دوسرے سے باقی رہتا ہے اور تیسرے سے قاضی کو علم حاصل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اخبار میں عورتوں کی خبر کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور نسیان کی زیادتی کی وجہ سے ضبط میں نقصان ہونا دوسری کو اس کے ساتھ ملانے سے پورا ہوا، پس اس کے بعد محض شبہ ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی گواہی ان معاملات میں قبول نہیں کی جاتی کہ جو شبہات سے ساقط ہوتے ہیں، اور یہ حقوق شبہات کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ اور چار عورتوں کی گواہی کا قبول نہ ہونا خلاف القیاس ہے، تاکہ وہ زیادہ اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْقَبُولِ، یہاں سے احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی گواہی میں اصل یہ ہے کہ وہ قبول ہو، کیونکہ عورت ان تمام اوصاف سے متصف ہوتی ہے کہ جو اہلیت شہادت کے لیے ضروری ہے، اور وہ چیز مشاہدہ، ضبط اور ادا ہے۔ یہ تینوں اوصاف عورت میں موجود ہوتی ہے، وہ مشاہدہ کر سکتی ہے اور اسی طرح ضبط بھی کر سکتی ہے، اور ادائے شہادت کی اہلیت بھی اس میں ہوتی ہے۔ اور شہادت کا اہل بننے کے لیے تین اوصاف کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اذ بالاول یحصل العلم للشاہد، کہ مشاہدہ کی وجہ سے گواہ کو علم حاصل ہوتا ہے، اور ضبط کی وجہ سے جو کچھ اس کو معلوم ہوا ہے ادائے شہادت تک محفوظ رہتا ہے۔ اور ادا کی صفت اس لیے ضروری ہے کہ ادائے شہادت سے قاضی صاحب کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو جب عورت ان تمام ضروری اوصاف سے متصف ہے کہ جو اہلیت شہادت کے لیے ضروری ہے، تو عورت کی گواہی کیوں کر قبول نہ ہو۔ وَلِهَذَا يُقْبَلُ إِخْبَارُهَا فِي الْأَخْبَارِ، اور ان اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے احادیث مبارکہ میں عورت کی خبر دینا، روایت کرنا محدثین کے ہاں قبول ہے۔ تو جب اخبار فی الاخبار قبول ہے تو اسی طرح اس کی شہادت بھی قبول ہے۔ وَنُقْصَانُ الضَّبْطِ بِزِيَادَةِ النِّسْيَانِ، اور جہاں تک کثرت نسیان کی وجہ سے ضبط میں نقصان کی بات ہے، تو اس نقصان کو پورا کیا گیا ہے بئی طور کہ اس کے ساتھ دوسری عورت ملائی گئی، یعنی دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے۔ تو اس کے بعد بھی محض ضبط میں نقصان کا شعبہ باقی رہتا ہے جو کہ ان معاملات میں مضر نہیں ہے۔ البتہ وہ معاملات کہ جو شبہات کی وجہ سے ساقط ہوتے ہیں تو وہاں پر عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ حدود اور قصاص میں پہلے بیان کیا جا چکا۔ وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ، اور ذکر کردہ حقوق یعنی حدود اور قصاص کے علاوہ جو دوسرے حقوق ہیں، چاہے مال کے قبیل میں سے ہیں اور چاہے غیر مال کے قبیل میں سے ہیں، وہ چونکہ شبہات کے ساتھ ساقط ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسی شہادت کہ جس میں شبہ ہے وہ بھی اس میں قبول کی جائے گی۔ وعدم قبول الاربع علی خلاف القیاس، اور جہاں تک چار عورتوں کی گواہی کا قبول نہ ہونا ہے تو وہ خلاف القیاس، یعنی ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے تو دو مردوں کی گواہی چار مردوں کی گواہی کے برابر ہونی چاہیے۔ تو جیسے چار عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے، ایسے ہی دو عورتوں کی بھی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ چار عورتوں کی گواہی کا قبول نہ ہونا یہ خلاف القیاس ہے، تاکہ عورتوں کا خروج زیادہ نہ ہو اور فتنے زیادہ پیدا نہ ہو۔ تو اس محظور سے بچنے کے لیے چار عورتوں کی گواہی کو
دو مردوں کی گواہی کے قائم مقام نہیں ٹھہرایا ہے۔